آج اس معاشرے کے اندر نکاح کرنا کتنا مشکل ہے. کر کے دکھاؤ دوسرا نکاح, دوسری شادی کر کے دکھاؤ. اس معاشرے میں نہیں کر سکتے ہو. دوسرا نکاح کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ اس وجہ سے کہ معاشرے نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ گناہ ہے, ہمیں بتا دیا کہ یہ گناہ ہے. اور سوشل میڈیا پر بے حیائی, اور سوشل میڈیا پر جو بے حیائی ہے یہ ایک درجے تک تھی, اب یہ آگے بڑھ رہی ہے. اور ایسے بغیرت لوگ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں جو اپنی بیویوں کو لے کے آتے ہیں اور غلط حرکتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ. دیکھنے کا شکریہ. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, نوجوان ساتھیوں, آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل مختلف نوعیت کے, مختلف کیفیات کے رونما ہو رہی ہیں. معاشرے میں ایک قسم کا اضطراب, اگر ہم یوں کہیں تو ایک قسم کی بے چینی پائی جا رہی ہے. ان تمام مسائل اور مشاکل کی بنیاد جہاں اور چیزیں بھی ہیں, وہاں ایک بہت بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں مسائل کی وہ یہ ہے کہ عدم برداشت. جب کسی قوم میں برداشت ختم ہو جائے, جب کسی قوم میں برداشت, تحمل, بردباری ختم ہو جائے, تو اس معاشرے کا استقرار, امن داؤ پہ لگ جاتا ہے. اور پھر اس معاشرے میں اختلاف رائے اور ایک دوسرے کا احترام بھی ختم ہوتا جاتا ہے, کیونکہ بردباری نہیں ہوتی, برداشت نہیں ہوتی. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو سنا جائے. ہر آدمی کی یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ میں اپنی بات کو دوسرے تک پہنچاؤں, میری بات پر عمل کیا جائے. لیکن یہ تحمل نہیں ہے کہ جب میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہوں کسی دوسرے کے سامنے, تو کم از کم میں دوسرے کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھنے کی کوشش کروں. اور اگر وہ سنتے ہیں تو پھر دوسرے کا پوائنٹ آف ویو پر طیش میں آ جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. یہ وہ وجہ ہے ان مشاکل کی. دوسری بھی وجوہات ہیں, لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. میرے بھائیوں, تحمل کسے کہتے ہیں؟ عربی کے اندر تحمل کو الحلم کہتے ہیں. بردباری, الحلم. الحلم عربی کے اندر کہتے ہیں, اس کا معنی ہے عقل مندی.
معنی یہ ہوا کہ جس شخص کے اندر تحمل ہوگا وہ عقل مند ہے، وہ عقل مندی کی علامت ہے تحمل۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس بندے میں بردباری ہوتی ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر طیش نہیں ہوتا، غصہ نہیں ہوتا، وہ بات کو تحمل سے سننے کے بعد اپنی زبان سے سوچ سمجھ کے الفاظ نکالتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب بھی کوئی سوال کیا جاتا تو امام صاحب بہت سوچ سمجھ کر اپنی آنکھیں بند کر کے تفکرات میں گم ہو جاتے تھے۔ تو شاگردوں نے پوچھا، حضرت یہ مسئلہ تو مسائل میں سے بڑا عام سا مسئلہ ہے، جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے آپ سوچ و بچار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں سوال کا جواب دینے سے پہلے سوچتا ہوں، ذہن کے اندر یہ بات رکھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دوں یا نہ دوں، اور اگر دیتا ہوں تو کل قیامت کے دن کیا اللہ اگر اس سے متعلق مجھے کوئی سوال پوچھیں گے تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں، کہیں کوئی مسئلہ میں غلط تو نہیں بتا رہا۔ تو تحمل، بردباری، یہ وہ خوبی ہے انسان کے اندر جو اسے پروقار بناتی ہے، جو اسے معاشرے کے اندر ایک مرتبہ اور مقام عطا فرماتی ہے۔ اس تحمل کو، جسے عربی کے اندر حلم کہتے ہیں، اس کو مختلف انداز کے اندر بیان کیا گیا۔ کسی نے کہا کہ طیش میں نہ آنا اسے تحمل کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا اسے تحمل کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ معاملات کو صحیح طور پر تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، سوچ و تفکر کے ساتھ معاملات کو حل کرنا یہ تحمل ہے۔ تو اگر میں اس لفظ تحمل کو کوئی کہے کہ اس کو چند لفظوں میں بیان کروں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ لفظ تحمل عقل مندی کا نام ہے، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ کا نام ہے، تحمل طیش میں نہ آنے کا نام ہے، اور تحمل اس چیز کا نام ہے کہ انسان بدلہ لینے پر، سزا دینے پر قادر ہو، لیکن وہ سزا نہ دے اور طیش میں نہ آئے، طاقت ہونے کے باوجود وہ اپنے ماتحتوں پر ظلم اور تشدد نہ کرے، اسے تحمل کہتے ہیں۔ اگر کوئی باس ہے، باس کے سامنے جو امپلائیز ہیں اس کے، وہ تو اس کے سامنے جو چپ کریں گے انہیں ہم تحمل نہیں کہیں گے، انہیں ٹالرنس نہیں کہتے، انہیں برداشت نہیں کہتے۔ وہاں کہا جائے گا کہ یہ بندہ طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا باس ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ بڑا ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے، اس کی پاور زیادہ ہے، یہ پاور ہونے کی وجہ سے یہ ڈر رہا ہے۔ اگر اس شخص کی پاور نہ ہوتی اور جو اس کا ماتحت ہے، امپلائی ہے، اس کے بعد طاقت ہوتی، پھر وہ برداشت کرتا، پھر کہا جاتا کہ اس کے اندر تحمل پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ تحمل اتنی بڑی صفت ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حلم کو بیان کیا اور فرمایا کہ حکیم علیم، اللہ کے ایک نام کی گہرائی کو سمجھنا، انسان اس سے قاصر ہے۔ ایک صفت کو، ایک نام کو بیان کیا، اس کے ساتھ حکیم علیم، حلیم علیم،
حلیم علیم، دو صفاتی نام بیان کر دیے. اللہ نے اپنے ایک نام کے ساتھ دوسرا نام بھی بیان کر دیا اور فرمایا علیم حلیم. اگر آپ غور کریں اللہ کے ایک نام کا بڑا معنی، جب دو نام اکٹھے بیان کیے جائیں تو پھر تیسرا معنی بھی نکلتا ہے. اللہ علم والے، اللہ تحمل و بردباری والے ہیں، اور اللہ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر ممکن ہے آپ کسی کے ساتھ تحمل اور برداشت کا معاملہ اس لیے کرتے ہو کہ اس کے معاملات آپ کے سامنے نہ ہوں، اس کے کچھ اوقات اور عادات آپ کے سامنے نہ ہوں، اور اس کے تفکرات پورے آپ کے سامنے نہ ہوں، اس لیے آپ اسے برداشت کرتے ہو. لیکن قربان جاؤں اپنے رب پر جو انسانوں کے ایک ایک لمحے کا علم رکھنے والے ہیں. اللہ انسان کے بچپن سے لے کر اس کے بڑھاپے تک ایک ایک لمحے اور لحظے کا علم رکھنے والی ہیں. اور اللہ یہ بتا رہے ہیں اے انسان، تیری نافرمانیوں کو جاننے کے باوجود، تیری حکم عدونیوں کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں سب کچھ میرے علم کے اندر ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود اور علم رکھنے کے باوجود میں تمہارے گناہوں کو برداشت کر رہا ہوں اور تم پر عذاب نازل نہیں کر رہا. غفور حلیم، اللہ بخشنے والے ہیں، حلم والے ہیں. شکور حلیم، اللہ قدردان ہے، حلم والے ہیں. دنیا کے اندر کسی نے احسان کیا، ہمیں جب مطلب ہوتا ہے ہم کسی کو استعمال کر کے پھر اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں شکور حلیم کہ تمہارا رب قدردان ہے، حلم والا ہے. اے انسان، تو نے زندگی میں جو بھی نیکیاں کی ہیں اور میرے لیے قربانیاں جو دی ہیں، میں اس کا قدردان ہوں اور حلم والا ہوں. اور تمام انبیاء کے اندر یہ صفت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، حلم والی. اور قرآن نے کہا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. اللہ اکبر، کہ ہمارا بندہ ابراہیم علیہ السلام تحمل والے تھے، انابت کرنے والے، اللہ کے نیک بندے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اس کے بارے میں بھی فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے اسے خوشخبری دی ایک ایسے لڑکے کی کہ جو حلم والا ہوگا. اللہ اکبر. میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ آپ کی زندگی حلم سے بری ہوئی ہے. عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، رئیس المنافقین تھا، آپ کو پتا تھا کہ یہ وہ منافق ہے جس نے اسلام کی جڑوں کو نرم کرنے کی کوشش کی ہے، کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہے. واقعی عفق کے اندر عبداللہ بن ابی منافق کا بہت بڑا کردار تھا، بلکہ بنیادی کردار تھا. اس کے باوجود آپ کے بیٹے جو صحابی تھے عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ دنیا سے جا چکا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیے. آپ تیار ہو گئے. حضرت عمر نے تنقید کی، اس کے باوجود آپ آگے بڑھے اور پھر ایک اور ڈیمانڈ کی. عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابی رسول ہیں، کہا اللہ کے رسول اپنا کرتا مبارک اتار کے دے دیجئے، میں بطور کفن میں اپنے باپ کو پہنانا چاہتا ہوں. پھر صحابہ دیکھنے لگے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے معلوم ہے یہ میرا کرتا
اس کے کسی کام نہیں آئے گا، لیکن اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لیکن میرے اس اخلاق اور تحمل اور بردباری کی وجہ سے ہزاروں لوگ دار اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور جب آپ سے روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھایا، اس دن 1000 یہودی دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ وہ کردار تھا، یہ وہ تحمل تھا، وہ بردباری تھی، اخلاق تھا۔ گو کے بعد میں اللہ رب العزت نے منع فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ کسی کافر کے نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے، بعد میں منع کر دیا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل اور جو آپ کے ساتھ ظلم کیے گئے تھے، صرف نظر کرتے ہوئے آپ نے اخلاق کا وہ اعلیٰ مثال اور کردار آپ نے پیش کیا کہ جو رہتی دنیا تک روشن رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں آگے بڑھیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، ایک بدو صحابی جو کم علم ہے، علم نہیں ہے، وہ مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے مسجد میں داخل ہوئے، ایک کونے میں گئے اور ایک کونے میں جا کے انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ اسٹریٹ اوے پیشاب نہیں کرنے گئے، بلکہ وہ دعا کے اندر شامل ہو گئے، مشغول ہو گئے، اور دعا کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے پیغمبر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخش دے، اور اس کے علاوہ کسی کو نہ بخشنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تو نے تو اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ بہت ہی کم کر دی ہے، اللہ کی رحمت تو بڑی وسعت والی ہے۔ وہ صحابی وہاں سے اٹھے جن کو علم نہیں تھا، کونے میں گئے، کونے میں جا کے پیشاب کرنا شروع کیا۔ جب پیشاب کرنا شروع کیا تو صحابہ لپکے اٹھے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے، کہ اسے پیشاب کرنے دو، اسے مت روکو پیشاب کرنے سے۔ اور یہ کیوں کہا کہ پیشاب کرنے سے نہ روکو؟ اس لیے کہ وہ آلریڈی پیشاب کر رہے تھے، اور اس کے اندر حکمت یہ تھی اگر انہیں روک دیا جاتا تو صحت پر اثر ہوتا۔ اگر کوئی آدمی پیشاب کر رہا ہو، ایک دم اس پہ پریشر ڈال دیا جائے، اسے اٹھا دیا جائے تو فارغ نہیں ہوگا پیشاب سے، تو اس کی صحت پر اثر پڑے گا۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی، دوسرا درمیان کے اندر اسے اٹھایا جائے گا تو پوری مسجد جو ہے وہ گندی ہوگی، اس کے قطرات مختلف جگہ پر جب یہ بھاگیں گے تو مختلف قطرات جو ہیں وہ پھیلیں گے اور اس سے مسجد جو ہے وہ گندی ہوگی۔ جب وہ پیشاب کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس پر پانی بہا دو، اور پھر ان بدو صحابی کو بلایا اور اس صحابی کو بلا کر یوں کہا کہ اے میرے صحابی، یہ مسجدیں اللہ کی مقدس مقامات ہیں، ان میں عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مقامات رکھی ہیں، ان میں عبادت کی جاتی ہے، یہ اس لیے نہیں بنائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم میری امت کے لوگ ہو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی جنہوں نے مسجد کے اندر پیشاب کیا تھا بغیر علم کے، جہالت کی وجہ سے، پڑھے نہیں تھے اتنے، جب علم سے سیکھا تو بعد میں کہا کرتے تھے بِأَبِي وَأُمِّي لَمْ يُعَنِّبْ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان ہو، جب مجھے جہالت کے اندر میں نے پیشاب کیا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں تھا۔ یہ اخلاق تھا، یہ تحمل تھا۔ یہ تحمل کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں برداشت کہاں جا رہی ہے؟ یہ میں نے تمہیداً ساری باتیں اس لیے کی ہیں
کہ چند دن پہلے لاہور کے بازار میں ایک خاتون نے ایک ایسا کپڑا پہنا ہوا تھا جس پر عربی رسم الخط میں الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور جب وہ کسی دکان کے اندر گئی تو وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے، اور جہاں وہ عورت اسے گھیر لیا گیا، سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہ واقعہ پتہ ہے۔ جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے، کسی نے کہا کہ یہ اسلام دشمن، کسی نے کہا قرآن کی توہین، کسی نے کہا گستاخ رسول، کسی نے جو منہ میں آیا بکا، کسی نے کہا کہ اسے گولی مار دو، یہ قرآن کی بے حرمتی کر رہی ہے۔ اللہ قرآن سے عشق کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے کے دعوے دار لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کپڑے پر قرآن ہے بھی یا یہ نہیں ہے۔ تم کس طرح کے عاشق ہو؟ تم کس طرح کی عشق کے دعوے کرتے ہو؟ تمہاری برداشت کہاں جا رہی ہے؟ اس طرح تو ہر آدمی بازار میں کھڑا ہو کے کہے گا فلاں گستاخ رسول، اور پھر ساری عوام اللہ خیر ہی کرے، کوئی کھڑا ہوگا نا تکو گستاخ رسول، ساری قوم پیچھے دوڑ پڑتی ہے۔ کسی نے کوئی آدمی تحقیق نہیں کرتا کہ بھائی اتنے لوگ اکٹھے تھے، کسی کو عقل نہیں آئی کہ آگے بڑھ کے یہ کہو بھائی یہ قرآن نہیں ہے، اس پہ حلوہ نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ وہ عورت بیچاری سہمی ہوئی ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے اس کو گولی مار دو۔ اللہ اکبر! ہم کدھر جا رہے ہیں؟ میں اس بیان کے اندر ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور بڑا کرخت سوال کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ سوال ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو میرے معاشرے کو اچھی نہیں لگتی، اور وہ سوال یہ ہے کہ تمہیں گستاخی نظر آ گئی کہ جہاں حلوہ لکھا ہوتا ہے تم نے قرآن سمجھ لیا، اس کو تم گستاخی پر منطبق کرتے ہو۔ میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب سوشل میڈیا پر ہمارے ملکوں کی عورتیں اور مرد سوشل میڈیا پر بے حیائی کر رہے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر کھڑے ہو کر وہاں ہمارے گھروں کے اندر دروازوں کو دستک دیے بغیر ہماری بچیوں کے ایمانوں کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، ان کی عزت کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کے ایمانوں کو نوچنا چاہتے ہیں، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں اس وقت تمہاری غیرت کہاں جاتی ہے؟ تمہاری غیرت ایمانی وہاں کیوں نہیں بولتی؟ کیوں نہیں بولتی؟ کھلا اللہ کی حکموں کی دجیاں اڑائی جاتی ہیں، وہاں سڑکوں پہ کیوں نہیں نکلتے ہو؟ پھر لبرل آنٹیاں باہر آ جاتی ہیں، کہتی ہے جی مولویوں نے ان کو جو ہے یہ کام کیا ہے۔ بھائی یہ مولوی ہے جو اس کے خلاف کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، قانون کو کیوں ہاتھ میں لیتے ہو؟ اور اسلام کے نام پر ہم نے دبا لگا دیا۔ خدا کی قسم، وہ جو پولیس آفیسر ہے اسے سلیوٹ کرنا چاہیے جس نے حکمت کے ساتھ اس عورت کو وہاں سے نکالا۔ اگر وہاں قتل ہو جاتا اس عورت کا، پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جو ہے اس ملک کی جگ رسائی ہوتی اور اسلام کی جگ رسائی ہوتی، اسلام بدنام ہوتا۔ بے حیائی کے خلاف ہم بولتے نہیں ہیں، وہاں ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، اور ہماری زبان کینچی کی طرف وہاں چلتی ہے جہاں حلال کی بات کی جائے۔ جس معاشرے کے اندر میں یہ بھی الفاظ کہتا ہوں، جس معاشرے نے اپنے اوپر حلال کے رستوں کو مشکل کر دیا اور حرام کر دیا، خدا کی قسم اللہ رب العزت ایسی قوم کے لیے حرام کے رستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ جاؤ جا کے کرو گناہ۔ پھر آج اس معاشرے کے اندر نکاح کرنا کتنا مشکل ہے، کر کے دکھاؤ دوسرا نکاح، دوسری شادی کر کے دکھاؤ اس معاشرے میں،
نہیں کر سکتے ہو؟ دوسرا نکاح کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ اس وجہ سے کہ معاشرے نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ گناہ ہے، ہمیں بتا دیا کہ یہ گناہ ہے. اور سوشل میڈیا پر بے حیائی، اور سوشل میڈیا پر جو بے حیائی ہے یہ ایک درجے تک تھی، اب یہ آگے بڑھ رہی ہے. اور ایسے بغیرت لوگ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں جو اپنی بیویوں کو لے کے آتے ہیں اور غلط حرکتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ. یہ ہماری غیرت کدھر جا رہی ہے؟ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ان شیطان انسانی شکل کے اندر، ان شیطان نما انسانوں کے خلاف ہر فورم پر آوازیں اٹھانی چاہیے. ہمارے نوجوان خراب ہو رہے ہیں، ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں. بچہ نکاح کو جو ہے وہ ترجیح کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا ہے میری گرل فرینڈ ہے، میں گرل فرینڈ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. وہ حرام کو ترجیح دے رہا ہے، وہ نکاح کو ترجیح نہیں دے رہا. تو اس لیے میرے بھائیوں توجہ کیجئے، ایسے بھیڑیوں کے خلاف ہر فورم پہ جو ہے وہ ان کی مخالفت ہونی چاہیے. اور اس اسلام کی آڑ میں، صحافت کی آڑ میں ایسے لوگ ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے. میاں بیوی کے پاس جا کے صحافت کے نام پہ جا کے وہ گندی گفتگو کی جاتی ہے. یہ وہ کرنٹ ایشو ہیں میرے بھائیوں، یہ وہ کرنٹ ایشو ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہم بیان کریں. میں مختصراً ایک بات کہہ دیتا ہوں. ہرقل بادشاہ کی فوج، رومی فوج، جب اسے مسلمانوں کے خلاف، جب اسے شکست ہوئی تھی صحابہ کے خلاف، تو ہرقل اس وقت کسی شہر میں تھا. فوجی سپہ سالار کو بلایا اور کہا کہ میں تم سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ وہ انسان تھے یا کیا تھے؟ ہم جیسے انسان تھے. مجھے بتاؤ وہ تعداد میں زیادہ تھے یا تھوڑے تھے؟ وہ تعداد میں تھوڑے تھے، ہم زیادہ تھے. پھر تیسرا سوال یہ کیا کہ وہ لوگ، وہ کامیاب کیسے ہوئے اور تم ناکام کیسے ہوئے؟ مسلمانوں کا دشمن، اسلام کا دشمن کھڑے ہو کے کیا کہنے لگا؟ اس نے کہا ہرقل بادشاہ، بات یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، آپس میں انصاف کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. اور ہم شراب پیتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے مالوں کو غصب کرتے ہیں. ان وجوہات کی بنا پر ہمیں شکست ہوئی. ہرقل بادشاہ نے کہا خدا کی قسم تم صحیح کہہ رہے ہو. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے اندر بے حیائی آ جائے اللہ اس چیز کو عیبدار بنا دیتے ہیں، اور جس چیز کے اندر حیا پیدا ہو جائے اللہ اس چیز کو خوبصورت اور مزین کر دیتے ہیں. اپنے معاشرے کے اندر حیا پیدا کرو، اپنے معاشرے کے اندر حلال پیدا کرو. اور اللہ کے حکم، جب اللہ نے ہمیں حلال کا راستہ دیا ہے تو پھر نہ معاشرے کا خوف، نہ پھر لوگوں کا خوف، کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سامنے مطمئن نظر اپنے رب کو راضی کرنا ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.